اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کی خصوصی رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن میں پروگرام تزکیہ نفس کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ ہم روزانہ تزکیہ نفس کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم اس ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہوتے ہوئے اپنی اخلاقی بیماریوں سے چھٹکارا پائیں۔ پروردگار دو عالم چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی عبادت کریں، لیکن یہ عبادت محض جسمانی نہیں ہے، یہ عبادت روح کے ساتھ ہے۔ یہ عبادت محض مسلح عبادت پر کھڑے ہونے کا عبادت نہیں کہا گیا، بلکہ پروردگار دو عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں خلق کیا مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں۔ جب ہم لفظ عبادت پر غور کرتے ہیں تو جو پہلا نقطہ ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ وہ پروردگار دو عالم جو بے نیاز ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسے ہماری عبادتوں کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا خلاق دو جہاں کے آگے سجدہ ریز ہو جائے تو بھی اس کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر ساری دنیا اس کی عبادت سے روگردانی کر لے، اس کے حکم سے روگردانی کر لے، تب بھی اس کی حاکمیت میں، اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو دراصل پھر عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبادت کا مطلب ہے کہ انسان بندگی کو سمجھ لے، انسان بندگی کا مزہ پالے، اور جب انسان عبادت اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار دو عالم کی خوشنودی کو پالے، تو وہ اپنی مرضی کو پروردگار دو عالم کی مرضی میں ضم کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ منزل ہے جس کے لیے ائمہ طاہرین نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان خالصتاً للہ عبادت کرتا ہے تو گویا اس نے بندگی کی منزل کو پا لیا۔ بندگی کا کمال یہ ہے کہ انسان اطاعت الہی کی منزل کو پالے، جیسے کہ علماء نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ عبد بنو عابد نہ بنو، یعنی کوشش کرو کہ ہر زندگی کے ہر حصے میں عبد بنو عابد نہ بنو۔ کیا ہے اس کی وضاحت اور کیا ہے اس کی حکمت؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ دیکھو، ابلیس نے بے حد عبادت کی، 6000 سال عبادت کی، زمین کے چپے چپے پر عبادت کی، اور خدا نے اس کو اس کی عبادت کی وجہ سے بلند کیا اور اسے عرش اولیٰ پر بلایا۔ پھر وہ کچھ فرشتوں کا معلم بھی بن گیا، لیکن اگر وہ عبد ہوتا، اگر وہ بندہ ہوتا تو وہ اپنے مالک کے حکم سے روگردانی نہ کرتا۔ اللہ اکبر! عبد کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے مالک کے حکم سے روگردانی نہیں کرتا، اور بندگی کا کمال اطاعت الہی میں ہے۔ اور ہم ماہ رمضان المبارک میں اور اس سے پہلے مناجات شعبانیہ میں کیا ذکر کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا مناجات شعبانیہ میں، پروردگار مجھے وہ دل دے جس میں تیرے قرب کا شوق ہو، پروردگار مجھے وہ نگاہ عطا کر جس کی حق بینی مجھے تیرے قرب سے آشنا کر دے، پروردگار مجھے وہ زبان عطا کر جو تیرے حضور سچی رہے، اور پالنے والے تجھے تیری ذات کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے فرما بردار بندوں میں شامل کر دے۔ اللہ اکبر! انسان کا کمال یہ ہے، انسان کی بندگی کی معراج یہ ہے کہ انسان خالصتاً للہ عبادت کرے، اللہ کا بندہ بنے، خدا کی اطاعت کرے۔ اطاعت بندگی کے کمال کو کہتے ہیں، اطاعت بندگی کی منزل معراج کو کہتے ہیں۔ اور
جب ہم خدا کی بنائی ہوئی کائنات کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر چیز ایک سسٹم کے تحت چل رہی. تو یقیناً پروردگار عالم کے جو فرمانبردار بندے ہیں ان پر جو خدا کے انعامات ہیں یہ بھی خلاق دو جہاں نے سب کچھ پہلے سے بیان کیا ہوا ہے. اور جب ہم قرآن کریم میں تلاش کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم ارشاد کر رہا ہے من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو شخص عزت کا خواہش مند ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے عزت کو مانگے کیونکہ عزت کے سارے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، پروردگار عالم کے. جب ہم اس فرمان پر غور کرتے ہیں تو پہلا نقطہ جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہر خزانہ خدا ہی کے پاس ہے، ہر خزانے کا مالک خلاق دو جہاں ہی ہے. پھر پروردگار عالم یہ کیوں ارشاد کر رہا ہے کہ اگر کوئی عزت کا طالب ہے تو وہ پروردگار سے مانگے. جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انسان کے پاس اگر دولت دنیا میں سے کچھ ہے تو وہ کسی کو عطا کر سکتا ہے، لیکن عزت وہ خدا کا خزانہ خاص ہے کہ جس کو عطا ہوا ہے بس اسی کو عطا ہوا ہے. وہ اپنی مرضی سے کسی اور کو عزت نہیں دے سکتا. جیسا کہ دعائے استشیر میں رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں پروردگار جسے تو ذلیل کر دے سارا زمانہ مل کر بھی اسے بلند نہیں کر سکتا، اور جسے تو بلند کر دے سارا زمانہ مل کر بھی اسے پست نہیں کر سکتا. تیری عطا کسی کے روکے رکنے والی نہیں، اور جسے تو نہ دے اسے کوئی کچھ نہیں دے سکتا. اس کا مطلب یہ ہے عزت خدا کی وہ خاص الخاص عطا ہے کہ جو ہر ایک کو نہیں ملتی، اور پروردگار عالم نے اس کے لیے بھی قرآن میں یہ ارشاد کر دیا کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون خوش نصیب ہیں جو پروردگار عالم کی بارگاہ سے عزت کو پاتے ہیں. خلاق دو جہاں قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور ایک حدیث قدسی میں بھی خلاق دو جہاں کا ارشاد کہ میں نے چند چیزوں کو چند مقامات پہ رکھا، لوگ اسے اس کی غیر جگہ پہ تلاش کرتے ہیں، نہیں پاتے اور نہیں پا سکتے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ میں نے عزت کو اپنی فرمانبرداری میں رکھا. اللہ اکبر. ہر وہ انسان صاحب عزت ہوگا جو خدا کا فرمانبردار ہوگا. ارشاد پروردگار عالم ہے میں نے عزت کو اپنی فرمانبرداری میں رکھا، لوگ اسے بادشاہوں کے دروازوں پہ ڈھونڈتے ہیں، نہیں پاتے اور نہیں پا سکتے. پھر ارشاد قدرت ہوا میں نے علم و حکمت کو بھوک میں رکھا، لوگ اسے سیری میں تلاش کرتے ہیں. میں نے تونگری کو قناعت میں رکھا، لوگ اسے مال دنیا میں ڈھونڈتے ہیں. میں نے آرام کو بہشت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں. میں نے عزت کو اپنی فرمانبرداری میں رکھا، اور میں نے خوشنودی خدا کو مخالفت نفس میں رکھا. یعنی جو جتنا اپنے نفس کے مخالف کام کرے گا اتنا زیادہ میری خوشنودی کو پالے گا. یہ پہلے دو جملے حدیث قدسی کے جن میں پروردگار عالم ارشاد کر رہا ہے کہ میں نے عزت کو اپنی فرمانبرداری میں رکھا. جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو جو پہلا نقطہ ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر اب ہم خدا کی دی ہوئی اس میزان کے تحت اگر ہم پوری انسانیت پر نگاہ ڈالتے ہیں، عالم انسانیت پر نگاہ ڈالتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو جتنا زیادہ صاحب عزت ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ خدا کا فرمانبردار ہوگا. یا اگر ہم اس طرح تلاش کرنا چاہیں کہ خدا کا سب سے فرمانبردار بندہ کون ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یقیناً جو سب سے زیادہ فرمانبردار ہوگا وہی سب سے زیادہ صاحب عزت ہوگا. اور کون ہے وہ ہستی جو خدا کا سب سے فرمانبردار بندہ ہے؟ وہ کہ جب ہم حضرت آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر قیامت تک نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کوئی نظر نہیں آتا ماں سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن پر خدا نے اپنی عزتوں کے خزانے نچھاور کر دیے ہیں، جن کو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کہیں مدثر کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں مزمل کہا، اور کہیں خدا کی رحمت کو جوش آیا تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے رسول ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، عذاب دوزخ سے ڈرانے والا، حکم الہی کی طرف بلانے والا ایک چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا. جب ہم پروردگار عالم کی اس میزان کے تحت عالم انسانیت میں نگاہ کرتے ہیں تو ہر نبی سے بہت بہت افضل وہ ہستی نظر آتی ہے جو محبوب خدا ہے،
اور پھر خدا نے آپ کو عزتوں کے ایسے تاج بخشے ہیں کہ جب ہم انبیاء پر نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ جس نبی کو خدا نے جو بلندی عطا کی وہ اس نبی کے لیے ہے، اس کی ساری آل کے لیے نہیں ہے۔ لیکن کیا کہنا اس ہستی کا جو محبوب خدا ہے، جو شافع محشر ہے، جو دانائے سبل ہے، جو رحمت للعالمین ہے، کہ جسے پروردگار عالم نے عزتوں کے خزانے بخشے ہیں، تو جو عزتیں اس کو پروردگار عالم نے بخشی ہیں وہی اس کی ساری آل کو بخشی ہیں۔ اور ان کی آل نے ہمیں یہ سکھایا کہ پروردگار عالم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ عزت کو میں نے اپنی فرمانبرداری میں رکھا ہے، عزت کے معانی کیا ہیں، عزت کے مطلب کیا ہیں۔ ہم عام طور پر عزت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جو صاحب مال ہے وہ صاحب عزت ہے، جو صاحب منصب ہے وہ صاحب عزت ہے، جو بہترین لباس میں ہے، جس کے ساتھ نوکر چاکر ہیں، جس کو خدا نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ صاحب عزت ہے۔ لیکن جب ہم کربلا اور بعد کربلا شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی خطبات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول خدا کی بیٹی نے، رسول خدا کی نواسی نے کس طرح عزت کے معانی و مفاہیم کو لوگوں پر روشن کر دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ خدا کے فرما بردار بندے کسی بھی عالم میں پریشان نہیں ہوتے، ان کے پائے ثبات میں کسی بھی عالم میں لرزش نہیں آتی۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے تاریخ نے لکھا کہ جب آپ دربار ابن زیاد میں پہنچی ہیں تو ابن زیاد نے آپ کو اذیت دینے کے لیے کہا، آپ کے اعصاب پر چوٹ مارنے کے لیے کہا کہ تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے خاندان کو قتل کیا اور رسوا کیا۔ اور اللہ اکبر، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، علی کی بیٹی، کہ جب آپ کے خطبات کو پڑھتے ہیں تو بے اختیار دل یہ کہتا ہے کہ علی کی جاہ و جلالت نمود کرتی ہے زباں پہ جب کبھی زینب کا نام آتا ہے۔ شہزادی نے بھرے ہوئے دربار میں، اس عالم میں جب آپ کے ساتھ آپ کے بھائیوں کے کٹے ہوئے سر موجود ہیں، جب آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کی تمام عورتوں، عفت معاب بیویوں کے سروں پر چادر نہیں ہے، خود ثانی زہرا کا سر کھلا ہوا، اس عالم میں بی بی نے زمانے کو بتایا کہ عزت کس کو کہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے عزت اور طہارت عطا کی۔ اور پھر آپ نے ابن زیاد کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ابن زیاد، بدبخت وہ ہوتا ہے، ذلیل وہ ہوتا ہے، رسوا وہ ہوتا ہے جو جھوٹا ہو اور بد کردار ہو۔ اور خدا کا شکر ہے کہ ہمیں خدا نے بلند کیا، اور یہ ذلت اور رسوائی ہمارے غیر کے لیے ہے، ہمارے پیروکاروں کے لیے بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے بھرے ہوئے درباروں میں ان حاکموں کے سامنے جو رعونت میں ڈوبے ہوئے تھے، جو اس رعونت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ انہوں نے جو چاہا وہ کر لیا، جس طرح چاہا حرمت رسول خدا کو پامال کر دیا، ان دربار میں بیٹھے ہوئے، تخت پر بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو شہزادی نے انہی کے درباروں میں اس طرح جواب دیا، اور صرف اس وقت کے لیے نہیں، گویا ہمیشہ کے لیے شہزادی کے الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں، اور گویا شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے سارے زمانے پر یہ روشن کر دیا جو خدا کے فرمانبردار بندے ہوتے ہیں، انہیں پروردگار عالم عزتوں کے تاج بخشتا ہے، پھر انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا مال و اسباب چھین لیا جائے، ان کے گھر کو آگ لگا دی جائے، ان کی ناموس کو لوٹ لیا جائے۔ جنہیں خدا نے بلند کیا ہے وہ بلند ہیں اور بلند ہی رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے دربار ابن زیاد میں اور دربار یزید میں یہ بتا دیا کہ عزت کردار سے ہوتی ہے، حالات سے نہیں ہوتی۔ اسی لیے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا مرتبہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے آیت اللہ مرشی کو جو 10 نصیحتیں کی ہیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ ہمارے شیعوں کو، امام زمانہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ خود بھی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، ثانی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ یاد کریں
اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ بے شک شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے بھرے ہوئے درباروں میں بتایا عزت کس کو کہتے ہیں، خدا کے فرما بردار بندے کون سے ہیں جن پر خدا نے اپنی عزتوں کے خزانے نچھاور کر دیے ہیں۔ زینب کے نام سے ہے بقائے حسینیت، زینب کا تذکرہ ہے صدائے حسینیت، ہو کیوں نہ سر بلند نوائے حسینیت، زینب کی محنتیں ہیں برائے حسینیت۔ طوفان سے بچا کے حسینی چراغ کو زینب نے روح دی ہے محمد کے پاک کو۔ پروردگار ہم اس شہزادی کے صدقے سے تیری بارگاہ میں اسے اپنا وسیلہ بناتے ہوئے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے وہ شہزادی جس نے اس عالم میں خدا کی حمد و ثنا کر کے دکھائی، کہ تاریخ نے لکھا کہ جب بی بی نے اپنے خطبے کا آغاز کیا تو آغاز بھی خدا کی بہترین حمد سے کیا اور اختتام بھی خدا کی بہترین حمد سے کیا، اور سونے چاندی کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ حیران تھے کہ ایسے عالم میں کوئی خدا کی حمد کر سکتا ہے۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ جنہوں نے اطاعت الہی کا مفہوم سمجھایا، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ جنہوں نے یقین کی منزل معراج بتائی، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ جنہوں نے بندگی کی منزل معراج کو سمجھایا کہ چاہے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں لیکن بندگی کی معراج یہ ہے کہ انسان اطاعت الہی کی بلندی کو پالے۔ پروردگار شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی تو ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ قرار دیتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہم تیری عبادت کر رہے ہیں ان قیمتی ترین لمحات میں جب ہم ماہ رمضان المبارک میں ہیں۔ پروردگار تیری رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پالنے والے ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول کرتے ہیں، ہماری توفیقات میں اضافہ کرتے ہیں۔ پروردگار ہمیں اپنی مناجات کی لذت اور اس کی مٹھاس، اس کا مزہ چکھا دے۔ پروردگار ہمیں اپنی بخشش کی حلاوت کا مزہ چکھا دے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں رجوع قلب عطا کر دے، ہمیں تزکیہ نفس کی دولت عطا کر دے، ہم بندگی کی معراج کو محسوس کریں اور ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم عبادت اس شان سے کریں، اس طریقے سے کریں، ان ہستیوں کی عبادتوں کو دیکھتے ہوئے کریں کہ پروردگار ہمارا عبادت کرنا تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائے، ہمارا مناجات کرنا تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اور پالنے والے ہماری سب سے بڑی دعا کہ ہمارے وقت کے امام آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے منتظرین اور ان کے ناصرین فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان